اور اس وقت فاروق ستار میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے ہیں، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ میری 35 سال 37 سال کی جد و جہد تجربہ میں اس کو بھی کام میں لاؤں گا اور لا رہا ہوں۔ میری انا اور ضد نہیں ہے، اور یہ مسئلہ جلد یا بدیر حل ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں یہ بات واضح ہے، طے ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا 26 مارچ کا فیصلہ معطل کیا گیا، اور میں اس بنیاد پر کنوینر ہوں۔ ایم کیو ایم پاکستان میرے نام سے رجسٹر ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپنی ویب سائٹ پہ اپنے ریکارڈ میں اسلام آباد ہائی کورٹ ایک جوڈیشری ہے، ایک ریاستی ادارہ ہے، اور اس کا جو بھی فیصلہ ہے اس کی روشنی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ فیصلہ معطل ہو گیا ہے 26 مارچ کا۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی اپنے ریکارڈ کو درست کرنا چاہیے، اس کی تصحیح کرنی چاہیے، لوگوں میں یہ مغالطہ دور کرنا چاہیے کہ پتنگ میرے ساتھ منسلک ہے، ایم کیو ایم پاکستان میرے نام سے رجسٹر ہے، اور 26 مارچ کو الیکشن کمیشن کے فیصلے سے پہلے والی صورتحال کو بحال کیا گیا ہے، تو وہ صورتحال بحال ہونی چاہیے۔ تو یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے، اداروں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بھی لحاظ کرتے ہیں، اور انہوں نے خالد مقبول بھائی کا نام ڈال دیا تو میں نے اس پر اعتراض نہیں کیا، کیونکہ ان کا فیصلہ تھا۔ میں نے فیصلے پر ضرور اعتراض کیا، اختلاف کیا، مذمت کی، اسے غلط قرار دیا، اور اپنی خواہش کے برخلاف ہائی کورٹ میں گیا عوام کی، کارکنوں کی رائے لے کر، وہ ایک الگ ایشو ہے۔ لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ ہاں 26 مارچ کے بعد پتنگ خالد مقبول بھائی کو دے دی گئی، ایم کیو ایم پاکستان انہیں دے دی گئی۔ تو 29 مارچ کے بعد اب اس وقت یہ صورتحال ہے کہ وہ پتنگ میرے پاس ہے، ایم کیو ایم پاکستان میرے نام سے ہونی چاہیے رجسٹر، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپنے ریکارڈ میں یہ درستگی اور تصحیح کرنی چاہیے، یہ کلیئرٹی آنی چاہیے ہائی کورٹ کے اس معطلی کے فیصلے کے بعد، جو 26 مارچ کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل ہوا۔ میں یہ بات آگے کر دوں کہ اب یہ تو ہمارا جو بھی اختلاف ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہ عدالتوں سے ہی حل ہو۔ میری اب بھی یہ خواہش ہے کہ ہم اسے آپس میں بیٹھ کر حل کریں۔ تو اب یہ جو میرے کورٹ میں بال ڈال دی جاتی تھی کہ میں نہیں، پہلی بات تو میں روٹھا ہوا نہیں ہوں، میں ناراض نہیں ہوں کہ مجھے منانے کے لیے میرے بہادر آباد کے ساتھی آئیں یا آتے تھے۔ میں تو جب میں نے مناسب سمجھا، میرے ابہام اور اخلاقی دباؤ دور ہو گئے تو میں چلا گیا۔ میرے جانے کے بعد مجھے یہ توقع تھی، میری امید یہ تھی کہ وہاں سے میری اتنی پذیرائی ہوتی کہ وہاں جو بات میرے ساتھی خالد مقبول بھائی دوسرے ساتھی میڈیا میں کہتے ہیں اور کرتے ہیں کہ ہم تو فاروق بھائی کا انتظار کر رہے ہیں، تو فاروق بھائی تو آ گئے تھے نا اس دن، تو مجھے یہ کہا جاتا کہ آئیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، اب آپ آ گئے، مسئلہ حل ہو گیا، ساری بات ختم ہو گئی، آپ سربراہ ہیں، یہ 2/3 ایک طرف ہیں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں تو 2/3 کو بھول جائیں، الیکشن کمیشن کو بھول جائیں، عدالت کو بھول جائیں، فاروق بھائی آپ آ جائیں، اور ہم بیٹھ کے اجلاس کرتے ہیں، اور ایم این ایز ایم پی ایس کا بھی اجلاس کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے اس تنظیمی اختلاف یا بحران کی وجہ سے ہمارے بہت کچھ ایم پی ایز ایم این ایز یہ سہولت لے رہے ہیں اور وہ دوسری پارٹیوں میں جا رہے ہیں۔ تو دوسری پارٹیوں میں ان کا جانا اب اس کے محرکات صرف تنظیمی بحران نہیں ہیں، میں یہ آپ کو بتا دوں، اس کے محرکات صرف تنظیمی بحران نہیں ہے، اس کی وجوہات اور بھی ہیں جو میں آج تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اس کی وجوہات ہیں کہ یہ اب اچانک سلسلہ دوبارہ کیوں شروع ہو گیا، یہ سوئچ آن اور آف ہو رہا ہے، یہ سوئچ آن ہوا ہے،
اور میں ان MNAs اور ان MPs کے خلاف بھی کوئی بات نہیں کروں گا. میری بہنیں ہیں, میرے بھائی ہیں, میرے ساتھ کام کر چکے ہیں, ہمارے ساتھ کام کر چکے ہیں, ہماری اب بھی ان میں اونرشپ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے انشاءاللہ. لیکن میرے بہادر آباد کے ساتھیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب یہ صورتحال ہے تو جب میں چلا گیا تو اس کے بعد اب کیا ہونا چاہیے کہ جو ہماری بات چیت ہے, معاملات ہیں. میں نے کل بھی خالد مقبول بھائی کو فون کیے اور میں نے کہا کہ میں دبئی سے آ گیا ہوں, میں اذان کے لیے خاموش ہوتا ہوں, پھر بات. آپ دیکھ رہے تھے کراچی میں ڈاکٹر فاروق ستار میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور اس میں انہوں نے کہا کہ MQM پاکستان میرے نام سے رجسٹرڈ ہے. 26 مارچ سے پہلے والی صورتحال بحال کر دی گئی ہے. ہم الیکشن کمیشن کا احترام کرتے ہیں. ہائی کورٹ گیا تھا اور تمام کارکنان کی رضامندی سے گیا تھا. اب معاملات واضح ہو چکے ہیں. اختلافات عدالتوں سے حل ہوں ایسا ہم نہیں چاہتے. اور اس وقت آپ نے دیکھا کراچی میں فاروق ستار میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہماری آپسی غلطیوں کی وجہ سے MNAs اور MPAs فائدہ اٹھا رہے ہیں.